بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کی اردو ٹیچر مس شبانہ۔ آج ہم اردو ادب کا ایک نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے ہمارے پاس نظم ماں کا خواب۔ نظم ماں کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں خوب، ان کی شاعری کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بہت اچھی شاعری کی، بچوں کی نظمیں لکھی اور بھی بہت اچھی شاعری کی۔ اس نظم میں ماں کا خواب میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ماں کا جوان بیٹا مر چکا ہے اور جس کے بارے میں وہ خواب دیکھتی ہے اور پھر وہ سارا دن اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے، اور جو پھر اس کے بیٹے کی حالت ہوئی وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم اس نظم کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اضطراب ہوتا ہے بے چینی، بے قراری، بے تابی۔ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ماں جب ایک رات سوتی ہے تو اس نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اتنی بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ راہ مین راستہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے، ماں نے جب خواب دیکھا تو وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کہیں جا رہی ہے اور رات اتنی اندھیری ہے کہ اسے راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کھاتا دہشت سے اٹھنا محال۔ لرزتا مین کانپتا، دہشت ڈر، خوف، محال مشکل ناممکن۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے کانپ رہا تھا۔ قدم کھاتا دہشت سے اٹھنا محال، اور میں لڑکھڑا جاتی تھی، یعنی میں ایک قدم بھی ڈر کے خوف کے مارے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ اس شعر میں ماں کہتی ہے کہ جب اس اندھیرے سے میں مانوس ہو گئی، یعنی میری آنکھیں جو ہیں اس اندھیرے کی عادی ہو گئیں، تو پھر میں کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی اور دیکھا کہ ایک لڑکوں کی قطار جا رہی تھی۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ اس شعر میں ماں کہتی ہے کہ سب لڑکوں نے، جو اس نے لڑکوں کی قطار دیکھی تھی اس میں سب لڑکوں نے، زمرد ہوتا ہے سبز پتھر، سبز رنگ کا پتھر، پوشاک لباس، سب لڑکوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو سب لڑکے تھے ان سب کے ہاتھوں میں دیے تھے جو جل رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ رواں چل رہے تھے، یعنی وہ بالکل خاموش تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے، اللہ جانے ان کو کہاں جانا تھا۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ ماں کہتی ہے کہ میں یہی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب لوگ جو ہے یہ کہاں جا رہے ہیں، کہ مجھے اس جماعت میں اپنا پسرمین بیٹا، مجھے اس جماعت میں اپنا بیٹا نظر آیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو تھا وہ لائن میں، قطار میں سب سے پیچھے چل رہا تھا، اور اس نے جو اپنے ہاتھوں میں چراغ اٹھایا ہوا تھا وہ بھی نہیں جل رہا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ ماں نے کہا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا تو میں نے اس کو پکارا اور اس سے کہا کہ میرے بچے تم مجھے چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے ہو۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ بے قرار مین بے چین، پیروتی بناتی ہوں اشکوں کے، آنسوؤں کے ہار۔ کہ ماں کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں آ گئے ہو، میں تمہاری جدائی برداشت، یعنی جدائی مین تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں بے چین رہتی ہوں، میں سارا سارا دن روتی رہتی ہوں۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ اب ماں کہتی ہے کہ میں نے بیٹے سے کہا کہ تم نے تو میری ذرا بھی پرواہ نہیں کی، تم مجھے اکیلے اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب مین غصہ، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔
جب اس بیٹے نے اپنی ماں کا غصہ دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے اپنا منہ دوسری طرف کیا اور ماں کو جواب دیا، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ جو تم میری یاد میں سارا سارا دن روتی رہتی ہو، اس میں میرے لیے کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، میری اچھائی اس میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا۔ یعنی جب اس نے ماں سے کہا کہ تم جو روتی رہتی ہو وہ میرے لیے اچھا نہیں، وہ یہ بات کر کے اپنی ماں سے پھر کچھ دیر تک چپ رہا، خاموش رہا۔ چپ مین خاموش رہنا۔ دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، دیا چراغ، اپنا وہ چراغ جو تھا جو اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا وہ دکھایا اور کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، کہ ماں تم سمجھتی ہو کہ میرے اس دیے کو کیا ہو گیا ہے، میرا یہ دیا کیوں نہیں جل رہا، جبکہ باقی سب لڑکوں کے دیے تو جل رہے ہیں، تو یہ جان لو کہ تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ سے میرا یہ دیا بجھا ہوا ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے نظم کی تشریح بھی ہو گئی اور میں نے آپ کو مشکل ورڈز کے میننگ بھی بتا دیے۔ اس نظم میں شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بیٹا اس کے لیے زیادہ روتے نہیں ہیں، کیونکہ رونے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کو جنت ملے اور ان کے گناہ سارے ختم ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کے لیے رونا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس نظم میں بھی شاعر یہی آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کی ریڈنگ کر لیجئے گا۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ کرتے ہیں۔ اوکے بیٹا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مرکزی خیال اور خلاصہ دکھاؤں گی۔